اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفے کا معنی کیا ہے اور فلسفہ کیسا علم ہے؟ فلسفے کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور اگر ہم ان تعریفوں کو اکٹھا کریں تو شاید یہ کہنا بجا ہو اور بہتر ہو کہ فلسفہ نام ہے انسان اور عالم کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا، یا فلسفہ عالم کائنات کے حقائق کی عقلی شناخت کا نام ہے، اور فلسفی اسے کہا جاتا ہے جو عالم کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ فلسفے کی اس تعریف کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز کب ہوا؟ اگر فلسفے کی تعریف یہی ہو جو ہم نے کی ہے تو پھر اس سوال کا جواب کہ فلسفے کا آغاز کب ہوا بڑا ہی روشن ہے، اور وہ یہ کہ جب سے انسان نے عالم کائنات کے بارے میں یا اپنے بارے میں اور اپنی حقیقت اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا ہے، تب سے فلسفے کا آغاز ہوا ہے۔ بنابراین فلسفے کی تاریخ اتنی قدیمی ہے جتنا کہ انسان کے عقلی تأملات اور تفکرات کی تاریخ قدیمی ہے۔ البتہ تاریخ فلسفہ میں ہمارے پاس یہ مدون تاریخ جو فلسفے کی ہے وہ تب سے شروع نہیں ہوتی جب سے انسان نے عالم کائنات کے بارے میں تأمل اور تدبر کا آغاز کیا ہے، بلکہ کافی بعد سے آغاز ہوتی ہے۔ اگر ہم فلسفے کا آغاز ڈھونڈنا چاہیں تاریخ میں تو وہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 546 یا 45 سال پہلے تھالس کے فلسفی تأملات سے ملتا ہے۔ تھالس کو فلسفے کا آغاز گر کہا گیا ہے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی بہت عمیق فلسفی نظریات پیش کیے، بلکہ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلا فلسفی سوال پیش کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ اسی فلسفی سوال کی بنیاد پر تھالس کو فلسفے کا آغاز گر یا فلسفے کی ابتدا رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تھالس سے لے کر سقراط تک فلسفے کا ایک دورانیہ ہے، اور پھر سقراط کے بعد سے دوسرا دورانیہ شروع ہوتا ہے۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 399 سال پہلے فوت ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سقراط نبی تھا اور موحد تھا، لیکن یہ ایک تحقیق طلب بات ہے اور کوئی قطعی رائے ابھی ہم اس حوالے سے نہیں دے سکتے۔ سقراط کا کوئی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اثر یا کتاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر سقراط کے بعض آراء ہمارے پاس ہیں تو وہ ایسی آراء ہیں کہ جن کو یا افلاطون نے یا بیشتر و عمدتاً سقراط کی آراء کو ارسطو نے اپنے مکتوبات میں نقل کیا ہے۔ سقراط کے بعد اہم فلسفی افلاطون ہے جو سقراط کا بلا واسطہ شاگرد ہے۔ افلاطون کا ایک فلسفی نظام یا سسٹم ہے جس میں موصل کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ موصل کا نظریہ افلاطون میں پایا جاتا ہے، جس کے مطابق اس کائنات میں جتنی انواع ہیں، مثلا انسان ایک نوع ہے، ہر نوع کی ایک مثال ہے جسے رب النوع کہا جاتا ہے، اور اس نوع کی تدبیر اس کے رب النوع کے ہاتھ میں ہے، اور خداوند عالم نے اس مثال کے مطابق اس نوع کو پیدا کیا ہے۔ اور خدا بھی افلاطون میں صانع کے لفظ سے مذکور ہے، اور صانع کو وہ ایک آشفتہ اور پراکندہ مادے کو ان موصل کے نمونے پر باہم مرتبط کرنے والا نظر آتا ہے۔ بہرحال رب النوع پھر ان کا ایک اور رب ہے جسے وہ رب الارباب کہتا ہے۔ اور اگر ہم عالم اسلام کے فلاسفرز کو دیکھیں کہ جن کا ایک فلسفی نظام ہے، تو ان میں شیخ اشراق کا نظریہ کسی حد تک اس حوالے سے افلاطون کے نظریے سے ملتا ہے کہ یہاں شیخ اشراق کے فلسفے میں ہمیں عقول ملتے ہیں اور وہاں ارباب ملتے ہیں۔ افلاطون کے بعد ارسطو افلاطون کا شاگرد رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 428 سال پہلے پیدا ہوا، اور 20 سال تک افلاطون کی شاگردی کی ہے اس نے۔ استاد کی وفات کے بعد
یہ خود معلم ٹھہرا اور اسے معلم اول کہا جاتا ہے۔ ارسطو کی روش یہ تھی کہ وہ اپنے مدرسے میں چہل قدمی کی حالت میں درس دیا اور یہی وجہ ہے کہ ارسطو کے فلسفے کے پیروکاروں کو مشائین کہا جاتا ہے اور اس کے فلسفے کو فلسفہ مشاء کہا جاتا ہے۔ ارسطو وہ اہم فلسفی ہے کہ جس نے افلاطون اور سقراط کے نظریات کو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔